اگر ان کا ڈیل نہ ہوتا امریکنس کے ساتھ، برٹش کے ساتھ، they would have never come. ڈاکٹر صاحب وہ تو ساری حکومتیں انسٹال ہی ہوتی ہیں پاکستان میں. تو سوری ڈاکٹر صاحب میں اس وقت ہر ایک کا میں جواب دینے کو تیار ہوں. ٹھیک بات سنیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی حکومت انسٹال کیسے ہوئی؟ ساری انسٹال ہی ہوتی ہیں. نہیں کوئی انسٹال نہیں ہوئی. پاکستانی قوم نے اس حکومت کو ووٹ دیا ہے اور ووٹوں سے یہ حکومت بنی ہے. کوئی بیک ڈور سے، کوئی آمریت کے زور سے حکومت میں نہیں آیا. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا ہے جی کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو ایز اے نیشن ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگر وہ ایز اے نیشن عدنان صاحب ایکسیپٹ نہیں کرتا تو آئے دن جب پاکستان کوئی میزائل ٹیسٹ کرتا ہے تو انڈیا کرتا ہے، انڈیا کرتا ہے تو پاکستان کرتا ہے. تو مقابلے کی فضا ہے نا. نہیں، لیکن اگر وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہ کریں تو اپنے ایمبیسڈر کیوں بھیجیں؟ بات یہ ہے کہ جب کسی آپ کو جب آپ کسی کو جس موڈ میں بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن میرا ہسٹوریکل وہ دے رہا ہوں. نہیں آپ ہسٹری بتا رہے ہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا انٹرنیشنل ارینے پر کہ انڈیا پاکستان کو نیشن ایکسیپٹ نہیں کرتا، یہ قابل قبول بات نہیں ہے. پاکستان ایک سپر پاور ہے. پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور ہم جب بھی انڈیا سے بات کرتے ہیں برابری کے مطابق بات کرتے ہیں، برابری کی سطح پر بات کرتے ہیں. برابری کی اپنے بات کی. آپ تو آرمی چیف، وہ آئی ایس آئی کے چیف کو بھیج رہے تھے، کیا ان کا چیف آپ کے پاس بیٹھ گیا تھا؟ نہیں بات سنیں نا، یہ ایک مفروضہ ہے. کیا مفروضہ ہے؟ اس نے آپ کے پرائم منسٹر نے آ کے آن ایئر کہا ہے؟ نہیں، اگر پرائم منسٹر نے کہا بھی ہے تو آرمی آئی ایس آئی کا بندہ گیا ہے وہاں. نہیں تو گیا تو نہیں، وہ تو آرمی نہیں مانی. نہیں آرمی مانے یا چیف منسٹر مانے یا پرائم منسٹر مانے یا گورنر مانے، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے یا تو وہ آئی ایس آئی کا بندہ وہاں گیا ہو تو پھر آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کسی نے کسی لہجے میں بات کی ہے کہ جی ہمارا آئی ایس آئی کا چیف جانا چاہیے وہاں، تو ایک اور بات ہے، لیکن جانا اور نہ جانا جسٹر کے طور پہ کیا تھا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ حکومت جو اہل نہیں ہے کہ یہ کرے گی. آپ کیسے اہل سمجھتے ہیں؟ میرے خیال سے جس دن کی ہماری حکومت آئی ہے ہمارے خلاف سازشیں جمہوری لوگ ہی کر رہے ہیں. آپ صرف اہلیت بتا رہا ہوں نا. اگر اہلیت نہ ہوتی تو 2.5 سال ہو گئے ہمیں، ہم حکومت میں کیسے ہوتے؟ اور انشاءاللہ 5 سال پورے کریں گے. اور اگر اہل نہ ہوتی، اگر ہم اہل نہیں ہیں بقول ان کے، نہیں میری بات سن لیں عدنان صاحب، اگر ہم اہل نہیں ہیں تو آئی تھنک دیٹ پاکستانی قوم کی ججمنٹ ہم لیں گے 5 سال کے بعد. جو پاکستانی قوم کی ججمنٹ ہوگی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. ہو رہے ہیں نا، اب ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جو اب مذاکرات ہو رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ موجودہ حکومت اس اہل نہیں کہ ان کو کامیابی سے کر لے گی. دیکھیں جی بات یہ حکومت ہو، عدنان صاحب آپ یہ جو کہہ رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں بہتری کے لیے، مذاکرات ہو رہے ہیں پانی کے لیے، مذاکرات ہو رہے ہیں کشمیر کے لیے، مذاکرات ہو رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان دوست بن جائیں اور آئندہ لڑائی کرنا چھوڑ دیں. یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. اور آئے دن آپ دیکھتے ہیں اچھی خبریں آ رہی ہیں اور آپ دیکھیں گے یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ سب کچھ اچھا تو ہو رہا ہے، آپ کیوں تحفظات رکھتے ہیں؟ اللہ کرے، میں تو دعا کرتا ہوں کہ یہ ہو جائے. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ دیکھیے نا، آپ جب کسی پلیئر کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں کہ ایک بالر جو ہے اس کا ٹریک ریکارڈ کیسا ہے، کیسے بالنگ کرتا ہے. بیٹس مین فار دیٹ میٹر اینی گیم، ٹھیک ہے نا. میں تو ٹریک ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. اللہ کرے ہو جائے. نہیں پچھلے دنوں میں زرداری صاحب چائنا گئے، انہوں نے جا کے بڑا اچھا وہاں پہ وہ تو دیکھیے، وہ تو میں نے اپریشیٹ کیا. میں اس ترکی کے ساتھ بڑی دوستیاں نبھائیں، پھر ایک دم شرمن شیخ میں پرائم منسٹر نے جا کر مذاکرات کیے منموہن سنگھ سے. زرداری صاحب چائنا گئے. اس کا کل آپ نے پروگرام دیکھا؟ کس کا؟ ایک پروگرام تھا وہ جو ان کا دیپک بندہ ہے، ٹھیک ہے. جب شرم شیخ کی بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ جو انہوں نے جو اپنے پرائم منسٹر کی جو باتیں کی اس کے اگینسٹ، یہ اب دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اچھائی کی طرف نہیں جا رہے، ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں.
ابھی پچھلے دنوں ڈسکشن کر رہے ہیں نا، ہم تو ڈسکشن کر رہے ہیں، اس نہیں میں کوئی برائی ڈسکشن نہیں ضرور ہے، لیکن یہ کہہ دینا پازیٹیو کرٹیسزم سے اچھی چیزیں نکلتی ہیں راجہ صاحب. گورنمنٹ جو ہے وہ جو کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. اب کامیاب نہیں ہے، اگر یہ کامیاب نہیں ہے تو 2.5 سال ہو گئے ہیں ہم کو حکومت. راجہ صاحب 2.5 سال ایوری ڈے ایک نیا بحران پیدا ہوتا ہے. بحران تو وہ نیشن ہی کیا جس کو بحران کا سامنا نہ ہو. بحران آتے ہیں اور اس کو سالو کرتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے پریزیڈنٹ اس قابل ہیں کہ وہ ہر بحران کا اچھے طریقے سے حل نکالتے ہیں، اور آپ کے سامنے وہ بحران ہم نے حل کیے ہیں. آپ دیکھ لیں پچھلے 2.5 سال. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں پہلے ہم ایک پالیسی کے تحت چڑھائی کرتے ہیں، پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، بیک فٹ پہ آ جاتے ہیں. ہم کہیں بیک فٹ نہیں ہوئے. میں نے کسی وقت نیشن کو ڈیگریڈ نہیں کیا ہے، ڈیناؤنس نہیں کیا ہے. ٹھیک، میں نے انیشلی کہہ دیا کہ نیشن کو انٹیگریٹی، ٹھیک ہے، انٹیگریٹی ہونی چاہیے تاکہ کسی کے سامنے آنکھ نہ جھکے. ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے نیشن کی کبھی بھی یہ نہیں کہا. نیشن جو ہے نا، نیشن کون ہے؟ آپ کا چابڑی والا ہے، آپ کا جو نائی ہے. وہاں پہ دیکھیں لوگ ہیں نا جو آپ حیران رہ جائیں گے. ابھی ریسنٹلی میں پاکستان میں تھا، میں تو آنیسٹلی مجھے تو رونا آ رہا تھا. وہ نیشن، لیکن جب آپ اس سے بات کرتے ہیں ان کی بات میں اتنی ٹھہراؤ ہے، اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور اتنا فورس ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اس کی 2 وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے جس میں آپ کی جو میڈیا ہے نا، میں اس کو ریئلی آئی وڈ سلوٹ دیم. اویئرنیس دے دی. ٹھیک ہے. اور اتنی اویئرنیس دے دی کہ اس وقت جو میڈیا جو ہے وہ تھانے دار بھی بن گیا ہے، وہ پٹواری بھی بن گیا ہے، وہ سب کچھ بن گیا ہے، وہ بیوروکریٹ بھی بن گیا ہے. کیونکہ بیوروکریٹ تو کچھ کام نہیں کر سکتے، تھانے دار کچھ نہیں کر سکتا، پٹواری کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جب بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، آپ کا ٹیلی ویژن پہ آ جاتا ہے سامنے.